صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن یوم الاثنین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوشنبے کے پیر کے دن کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی، پیر کے دن ہی میں پیدا ہوا اور پیر کے دن ہی میرے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جس دن کو کوئی نسبت ہو کسی عظیم ہستی سے، اس دن کو یادگار کے طور پہ منانا حدیث سے باہر کا کام نہیں ہے بلکہ حدیث کے اندر کا کام ہے۔ بے شک بے شک۔ یہی تو پوچھا تھا کہ پیر کے دن روزہ کے بارے میں صحابہ نے پوچھا تھا پیر کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ جواب نہیں دیا کہ دن بازی ختم کرو یہ دن بازی، سمجھے، بلکہ کیا فرمایا کہ پیر کے دن ہی میری ولادت ہوئی، فیہ ولدت وفیہ انزل علی، پیر کے دن میری پیدائش ہوئی اور پیر کے دن ہی میرے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی۔ ایک روایت میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پیر کے دن ہی آپ نے ہجرت فرمائی مکے سے مدینے کو، اور پیر کے دن ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ و وصال فرمایا۔ بے شک جی۔ حضور خود بھی پیر کا جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، نفلی روزہ، پیر و جمعرات کا روزہ آپ کو پسند تھا، سمجھا۔ تو پیر کے دن آپ کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی۔ اس پہلی وحی نازل ہوئی، نئی وحی نازل ہونے کے بعد سیدہ خدیجہ کے اوپر جو آپ نے اسلام پیش کیا، تو یہ خدیجہ ہیں کہ جنہوں نے بغیر کسی پس و پیش کے آپ کی بات پر لبیک کہا۔ یہ چند لوگ ایسے ہیں، ایک حضرت علی، ایک حضرت ابو بکر صدیق، کہ جنہوں نے بغیر کسی پس و پیش کے، بغیر کوئی دلیل مانگے ہوئے، بغیر کوئی معجزہ طلب کیے ہوئے، کوئی نشانی مانگے ہوئے، کوئی بحث کیے ہوئے، یا بغیر کوئی مہلت مانگے ہوئے کہ چند دن کی مہلت دے دیجئے، ہم سوچ لیں یا گھر والوں سے مشورہ کر لیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ تین وہ حضرات ہیں جن پر جیسے ہی اسلام پیش کیا گیا، بغیر تاخیر کے، بغیر پس و پیش کے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ سچے، آپ کا خدا سچا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ خدیجہ بھی انہی میں سے، روایتوں میں آتا ہے کہ ایک روایت میں یہ ہے کہ پہلی مسلمان بی بی خدیجہ، ایک میں یہ ہے کہ پہلے مسلمان سیدنا صدیق اکبر ہیں، ایک میں یہ ہے کہ پہلے مسلمان حضرت مولا علی۔ لیکن ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگوں نے تینوں حدیثوں میں مطابقت پیش کی۔ بحث نہیں کرنا چاہیے، جہاں تک ممکن ہو مطابقت کرنا چاہیے، سب کو ایسی تعبیر کرنا چاہیے کہ سب باتیں صحیح ہو۔ ہمارے علماء نے اس تینوں اقوال کی تطبیق یوں فرمائی کہ عورتوں میں پہلی مسلمان بی بی خدیجہ ہے، بے شک، بڑوں میں پہلے مسلمان حضرت ابو بکر صدیق ہیں، بے شک، اور بچوں میں پہلے مسلمان حضرت مولا علی۔ بے شک، سمجھا، بالکل صحیح ہے، جتی تلی بات ہے، جھنجٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ بحث کرو۔ کچھ لوگوں کو بحث کا بہت شوق ہوتا ہے، سمجھے، کیا ضرورت ہے؟ جب بحث میں زیادہ وہ لوگ پڑھتے ہیں کہ جن کو میں نے دیکھا ہے کہ ذکر و شکر اور نماز روزے کی توفیق نہیں ملتی، انہیں بحث خالی رہتے ہیں نا، ٹائم بہت ہے، فرصت بہت ہے، تو فالتو باتوں میں پڑ جاتے ہیں۔ ابھی میرے پاس پرسوں کی جگہ سے فون آیا کہ وہ جنازہ دفن کرنے کے لیے میت ہو گئی ہے، تو قبر کے اوپر تختے جو ہیں وہ پائتی سے لگاوے ہیں کہ سرہانے سے۔ بحث چل رہی ہے ہمارے یہاں، بحث چل رہی ہے، بحث، مناظر ہو گئے بہت۔ تو میں نے بھی بہت صحیح جواب دیا، میں نے کہا ایسا ہے کہ چاہے 35 سے لگا لو چاہے سرانے سے لگا لو، ہے نہیں جی، بے وجہ کی باتوں میں پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں بہت سی۔ تو ہمارے علماء نے بجائے اس بحث کے کہ پہلے حدیثوں میں، روایتوں میں تینوں کا ذکر ہے، بی بی خدیجہ کے بارے میں بھی، حضرت علی کے بارے میں، ابو بکر کے بارے میں بھی، لیکن ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اس کی تصدیق یہ ہے کہ عورتوں میں پہلی مسلمان بی بی خدیجہ، بڑوں میں پہلے ابو بکر صدیق، بچوں میں پہلے حضرت علی ہیں۔ اور آپ کو خوشخبری دے دوں، آپ کو بتا دوں کہ زمین کے اوپر جو آج نماز پڑھی جا رہی ہے، پوری دنیا نماز سے بھری ہوئی ہے۔ کتنی مسجدیں، کتنی اذان ہیں، کتنی فجر و ظہر، عصر و مغرب و عشاء کی صفیں، کتنی جمعے، کتنی بقرعیدیں، کتنی عیدیں، سبحان اللہ۔
آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زمین کے اوپر اس امت میں سب سے پہلی نماز کن لوگوں نے پڑھی ہے؟ پہلی نماز اس زمین کے اوپر مکے میں جو ہوتی تھی، حضرت رسول کونین سبحان اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. آپ کے برابر میں حضرت علی ہوتے تھے اور آپ کے پیچھے بی بی خدیجہ ہوتی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تاریخ ابن جریر طبری میں لکھا ہے، عفیف نام کا ایک شخص کہتا ہے کہ مکے میں مہمان ہوا، عباس ابن عبد المطلب کے یہاں پر اترا. میں صبح کو خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے نکلا. عباس میرے ساتھ تھے. میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان آئے بڑے خوبصورت اور وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. اس کے بعد ایک بچہ آیا ان کے برابر میں کھڑا ہو گیا. پھر میں نے دیکھا ایک خاتون آئی، وہ ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی. پھر وہ لوگ جھکے، پھر کھڑے ہوئے، پھر زمین پہ پیشانی رکھی. میں نے عباس سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ عباس نے کہا کہ عفیف، یہ دیکھتے ہو یہ نوجوان یہ میرا بھتیجا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، اور یہ اس کے برابر میں یہ بچہ میرا دوسرا بھتیجا ہے، ابو طالب کا بیٹا ہے، اور اس کے پیچھے جو خاتون دیکھتے ہو یہ اس کی بیوی خدیجہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ روئے زمین پہ اس وقت ان کے علاوہ، ان تین کے علاوہ اس مذہب کا اور کوئی آدمی نہیں. اسی نماز کی برکت ہے، وہی تین کی نماز، سبحان اللہ، وہی نماز آج روئے زمین پہ چھائی ہوئی ہے. آج پوری دنیا میں جدھر دیکھو نماز کا ذکر ہے. آج یہی نماز ہے کہ جس کے نام پہ مسلمان جان قربان کرنے کو تیار رہتا ہے. لاکھوں مسجدیں بن گئی، سبحان اللہ. بی بی خدیجہ وہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے روئے زمین پہ یہ نماز ادا فرمائی ہے. اور حضرت علی بھی سبحان اللہ 12 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا. میں چاہوں گا کہ واقعات میں جہاں جہاں اہل بیت کا ذکر آئے گا اسے تھوڑا تفصیل میں لے جاؤں گا. حضرت مولا علی کے اسلام کی شان یہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیت کریمہ نازل ہوئی، قرآن کی آیت وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سبحان اللہ سبحان. اے نبی اپنے گھر والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، اپنے گھر والوں کو اسلام کا پیغام پہنچاؤ، اپنے گھر والوں کو ہماری توحید کا فرمان سناؤ. تو اللہ کے رسول نے حضرت علی کو بلایا اور فرمایا کہ آدھا یا 1 سا آٹے کی روٹیاں تیار کرو، 1 بکری کی ران بھون کر کے رکھی گئی ہے. فرمایا